ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس سمیت کئی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیامیٹ، ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیر شیبہ میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر تازہ حملوں میں سجیل میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کا 15واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حیفا اور تل ابیب میں عسکری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد خودکش ڈرون اسرائیلی ہدف پر داغے گئے۔ حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بیان پر یو ٹرن لے لیا۔ نیتن یاہو کہتے ہیں ایرانی حکومت کی تبدیلی ایرانی عوام کا اندرونی معاملہ ہے۔ اسرائیلی حملوں کا مقصد دفاع اور جوہری خطرے کا خاتمہ ہے۔ ایرانی عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ نیتن یاہو نے ایران میں حکومت تبدیلی کے لیے باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ عالمی سطح پر شدید تنقید کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے بیان پر یو ٹرن لے لیا۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو خطہ جہنم بن جائے گا۔ امریکہ کتنا طاقتور ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ جنگ امریکہ کی نہیں، اسرائیل امریکہ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات نتیجہ خیز مرحلے میں تھے۔ اسرائیل نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ امریکہ اب بھی مذاکرات کے لیے پیغامات بھیج رہا ہے۔ جوہریت ختم ہونے کے بعد بات چیت کریں گے۔ روس اور چین کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، اسرائیلی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دونوں رہنماؤں نے موقف اپنایا، ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات کو فوجی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس پر سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایران پر حملے کی منظوری نہیں دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں کہ ایران سے متعلق کیا سوچ رہا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دی تھی لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا ایران پر حملے کا فی الحال حتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ عرب نیوز میڈیا کے مطابق ٹرمپ بنکر بسٹر بمز استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے فرد نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر مشیروں سے آج مشاورت کریں گے۔ I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." جو بھی ہونا ہے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل ایران جنگ پر 2 ہفتے میں امریکی کردار کا فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن کی پریس بریفنگ بتایا صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ بات چیت کے آپشن کو طاقت کے استعمال پر ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ حکومت اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گی۔ ٹرمپ پر ایران کی ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دباؤ، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ٹرمپ سے فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل، کہا تنازع میں مزید اضافے کا باعث بنے گی۔ سٹارمر نے فریقین سے معاملے کو سفارتی سطح پر حل کرنے پر زور دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ بھی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، تنازع کے حل پر زور دیں گے۔ روس نے بھی امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت سے باز رہنے کا کہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ایران اسرائیل جنگ میں امریکی فوجی مداخلت انتہائی خطرناک قدم ہوگا۔ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ بند کرے۔ روس کو بوشہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ سے متعلق تشویش ہے جہاں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا 20 لڑاکا طیاروں سے ایران پر تازہ حملہ، میزائل لانچر اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر نتنز پر بھی حملہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کسی قسم کی تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے اسرائیل کے متعدد ڈرونز گرا دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران میں اموات کی تعداد 639 ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج یورپی ملکوں کے ہم منصب سے ملاقات ہوگی۔ عباس عراقچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے۔
ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران اور یورپی ملکوں کے وزراء خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا کلاس بھی ہوگی۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس ہفتے کو استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، ہمیں کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا لبنان شام پر بھی حملے کر چکا، عراق پر جو گزری ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران پر حملہ آور ہے، ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ ایران اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں، پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں۔ دعا ہے پاکستان دشمن کی بد نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہے اور ملک کی ترقی ہو۔ ایران پر امریکی حملہ قیاس آرائی ہے، تبصرہ نہیں کر سکتے۔ IAEA کے تحت ایٹمی تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات، قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم UN مشن میں پاکستان کی نمائندہ ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا، کہا سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک چمکتا ستارہ اور خصوصی افراد کے لیے عزم اور ہمت کی زندہ مثال ہیں۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی طور پر بھارتی سپانسر دہشت گردی کا معاملہ اٹھانے پر سائمہ سلیم کی تعریف۔ سائمہ سلیم نے UN میں اپنے امور سے متعلق آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل کی پاکستان کے موقف کے فروغ میں سفارتکار کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی، یہ موجودہ حکمرانی کی ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئی ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ میں شاندار پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ آرمی چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کی فوقیت دی۔ DG ISPR کی کراچی میں سیلانی IT پروگرام کے طلباء سے گفتگو، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا افواج پاکستان آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، صدر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، نیول چیف نے صدر مملکت کو میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا، پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں اور مارکہ حق میں کامیابیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آج بجٹ پر ووٹنگ کا عمل شروع ہونا ہے، لیکن بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اراکین پارلیمنٹ کو کہتا ہوں اسمبلی میں جا کر ووٹنگ نہیں کرنی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم بجٹ پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشل ایمرجنسی کی بنیاد پر ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ ان کی فائنینشل ایمرجنسی کی بنیاد پر صوبے کو ٹیک اوور کرنے کی سازش ہے۔ وفاقی حکومت کو پیغام ہے آپ ہمیں قانونی طور پر ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ 3-2 کے تناسب سے سنایا۔ ججز کی سینیورٹی کا معاملہ صدر کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ صدر پاکستان کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی قرار دیا، موقف اپنایا۔ صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین تبادلہ ہو کر آنے والے ججوں کو مستقل جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئی۔ 1300 cc سے زائد تمام گاڑیوں پر کاربن لیوی عائد، ہائبرڈ گاڑیوں کو استثنا۔
اطلاع کی 1 جولائی سے قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی نے فائنانس بل کی تجویز منظور کر لی۔ 1300 سی سی سے 1800 سی سی تک پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی 2% ہوگی۔ 1800 سی سی زائد تمام گاڑیوں پر 3% کاربن لیوی ہوگی۔